إنا نحن أرذل قوم قد أعزنا الله بالإسلام۔ بڑا خوبصورت مجمع، بڑا خوبصورت جلسہ، بڑے خوبصورت سامعین، بارونق محفل، اسٹیج پہ زندہ دل علماء۔ ہمارے دائیں طرف ہمارے بڑے مخلص دوست حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، بائیں طرف ہمارے رفیق مفتی نعمان قاسمی صاحب ہیں، پیچھے مفتی سفیان قاسمی ہیں، بغل میں مولانا سعود قاسمی صاحب ہیں، دیگر مولانا توحید صاحب مظاہری اور بقیہ بڑے بڑے علماء، صلحاء، اکابرین، حفاظ، ائمہ، قراء اور فارغ ہونے والے حفظ القرآن کا روح بنا کے معصوم بچے ہیں جن کے سروں پہ ابھی دستار باندھی جائے گی۔ میں حفظ القرآن کے جلسے میں تب آیا تھا، تب سڑکوں کی پگڈنڈیاں دیکھ کے ڈر لگتا تھا۔ آج الحمدللہ کافی تبدیلی آئی، لیکن پھر بھی جو اتری علاقہ ہے اس کے مقابلے میں یہاں کی سڑکیں ابھی بھی خستہ حال ہیں۔ اے چھوٹو چپ، بات نہیں کرے گا، بیٹھو۔ کوئی کھڑے نہ رہیں، بغل والے چاچا بیٹھ جائیں، اگر رضاکار ہیں تو آپ ادھر چلے جائیں، یہاں تو سارے لوگ سمٹے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے آ رہا ہوں چلہنیا جلسے سے اور آپ کے یہاں حاضر ہوں۔ میں چاہوں گا کہ اس 1 گھنٹے کی تقریر کو سمیٹ کے 20 منٹ میں آپ کے بیچ رکھوں۔ حافظ عبدالکریم صاحب کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر تقریر شروع کرتا ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس بندے نے جس گاؤں میں حفظ القرآن مدرسہ شروع کیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بندہ تھک ہار جائے گا، علاقے کے لوگ ٹانگ کھینچیں گے، ایک حافظ قرآن کر کیا سکتا ہے؟ اچھے اچھے علماء لوگوں کی، آپسی سیاسی لیڈروں کی، سماجی چودھریوں کی چپکلش کی وجہ سے تھک گئے، مگر یہ بندہ ہمت نہ ہارا۔ آج جب میری نگاہ یہاں کی خوبصورت مسجد پہ پڑی اور ڈھلائی کے لیے ترس رہی خوبصورت عمارت پہ پڑی، تو دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ اس بندے کو سلامت رکھے، اس بندے کو سلامت رکھے۔ یہ حافظ قرآن دکھنے میں کہنے میں ہے، لیکن اس کے قرآن، اس کے سینے میں جو قرآن ہے یہ جلتا ہوا قرآن، اس کے سینے کا قرآن زندہ قرآن ہے، اس کے سینے میں جو قرآن ہے وہ اسے حرکت میں متحرک رکھتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے گاؤں میں اللہ نے اس بندے کو پیدا کیا۔ آپ کھڑے رہیے، آپ ہیں تو علماء ہیں، آپ ہیں تو مسجدیں ہیں، آپ ہیں تو حفاظ ہیں، آپ ہیں تو مسجدوں کے امام ہیں، آپ ہیں تو جماعت ہے، آپ ہیں تو جمعیت ہے، آپ ہیں تو تحریک ہے، آپ ہیں تو انسانیت ہے، آپ ہیں تو بچے ہیں، آپ ہیں تو بچوں کے
ہیں تو قوم ہے، آپ ہیں تو زندہ انسانیت ہے، آپ ہیں تو ایمان ہے، آپ ہیں تو اسلام ہے، آپ ہیں تو انسانیت ہے، اور آپ ہیں تو سورج و چاند زندہ ہے۔ میری وجہ سے سورج چمکتا، آپ کی وجہ سے چاند میں چاندنی ہے، آپ ایمان والوں کی وجہ سے ستارے چمک رہے ہیں۔ آپ کا ایمان زندہ، آپ کا اسلام زندہ، آپ کا قرآن زندہ، خدا کی قسم دنیا زندہ ہے۔ ایمان نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا، قرآن نہیں رہے گا، قرآن پڑھنے والے بچے نہیں رہیں گے، علماء نہیں رہیں گے، حفاظ نہیں رہیں گے، مسجد نہیں رہے گی، مدرسے نہیں رہیں گے، یہ دنیا نہیں رہے گی۔ دنیا والوں حفظ کر لو، دنیا والوں کلیجے پہ لکھ لو، ایمان سے دنیا زندہ، اسلام سے دنیا زندہ، قرآن سے دنیا زندہ، اللہ والے ذاکرین کے ذکر سے زندہ۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ اسلام والے ہیں، آپ قرآن والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہ اسلام اور ایمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کتے بھونک رہے ہیں چوک پہ، چوراہے پہ، نکڑ پہ، مارکیٹ میں، ایوانوں میں، جگہوں پہ، تو وہ سب سے زیادہ قرآن اور ایمان اور اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ڈھیرے کس پہ مارے جاتے؟ آم میں منظر آیا ہے، ٹکولا آئے گا، پھل آئے گا، کچا ہوگا، کھٹا ہوگا، پکے گا اور میٹھا ہوگا۔ بولو میرے بھائیو، توڑنے کے لیے بچے دوڑیں گے کہ نہیں دوڑیں گے؟ ارے معصوم بچے ڈھیلے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ ارے پتھر مارا جائے گا کہ نہیں مارا جائے گا؟ آج کیوں نہیں مارا جا رہا ہے؟ بچے آج بھی ہیں، کھیت آج بھی، کھلیان آج بھی، ڈنڈے آج بھی، گیند آج بھی، پتھر آج بھی، اس لیے کہ یہ پیڑ باج ہے، اس لیے دشمن نہیں ہے۔ پیڑ جب پھل والا ہوگا تو دشمن بھی تیار ہوں گے۔ ہم پھل والے لوگ، ہم ایمان والے لوگ، ہم اسلام والے لوگ، ہم قرآن والے لوگ، ہم شریعت والے لوگ، ہم مذہب والے لوگ، ہم آخری نبی تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگ ہیں، اس لیے دنیا کے ہاتھوں میں پتھر ہے۔ ہم پتھر کا استقبال کرتے ہیں، چلو پتھر، مارو ڈھیلے، دکھاؤ گولی، چلاؤ بندوق، دو گالیاں، ہم ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہیں تیار؟ ہیں تیار؟ ہم سب کچھ گوارا کریں گے، ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، بولو مضبوطی کے ساتھ، بولو مضبوطی کے ساتھ۔ سب گوارا ہوگا، ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ پکا ہے نا؟ سب گوارا ہوگا، اسلام سے سودا نہیں کیا جائے گا۔ سب گوارا ہوگا، قرآن سے سودا نہیں کیا جائے گا۔ سب گوارا ہوگا، علماء کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مدرسوں کو مت چھوڑو۔ 20 منٹ، 10 منٹ ختم، 10 منٹ میں سمیٹتا ہوں۔ مدرسوں کو مت چھوڑو، مسجدوں کو مت چھوڑو، علماء کو مت چھوڑو، دینی دعوتی تحریکی جماعتوں کو مت چھوڑو۔ خدا کی قسم ہمارے ملک سے اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جلدی بولیے۔ نمبر ایک مسجد، ہاتھ اٹھائیے، میرے ساتھ گنیے، میرے ساتھ گنیے۔ نمبر 1 مسجد، جلدی بولیے، بولیے بولیے، ہم سنانے نہیں آئے، ہم مذاکرہ کرنے آئے ہیں۔ نمبر 1 مسجد، نمبر 2 مدرسے، جلدی بولیے۔ نمبر 2، نمبر 3 علماء اور حفاظ اور ائمہ۔ نمبر 3 علماء، حفاظ، ائمہ۔ نمبر 4 دینی دعوتی تنظیم تحریک۔ یاد ہوا؟ جلدی بولیے، یاد ہوا؟ کیا یاد ہوا؟
नंबर 1, 4 बात याद करके चले जाइए, मैं बात समेटता हूं। नंबर 1 मस्जिद, नंबर 2 मदरसे, नंबर 3 उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा, कुर्रा, और नंबर 4 दीनी जमातें। दीनी जमात में इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात उलमा हिंद, तबलीगी जमात, सारी जमातें हमारी जमातें हैं, सारी जमातें हमारी जमातें हैं। ये 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों का काम है, 5 अंगुलियों का काम है। अंगूठा नहीं कह सकता कि तेरा काम नहीं, शहादत की अंगुली नहीं कह सकती, वुस्ता का काम नहीं, बीच वाली अंगुली नहीं कह सकती कि मैं सबसे बड़ी हूं, इसलिए दोनों छोटी अंगुली का काम नहीं। अल्लाह ने 5 अंगुली बनाई, 5 का 5 काम। दी दवा दावती जितनी जमात है, सबका काम सब मेरा, सब हमारी जमात हैं। 4 काम करना है। मस्जिदों से मोहब्बत रखिए, मदरसों से दिल वाबस्ता रखिए, अइम्मा, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा की कद्र कीजिए, दीनी जमातों से वाबस्ता रखिए। खुदा की कसम 4 काम आप कर लो, 4 काम आप कर लो। 45 साल मेरी उम्र, 45 साल मेरी उम्र। 2001 में इफ्ता किया, 2000 में दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुआ, 2002 से मदरसे में पढ़ा रहा हूं और 2003 से तकरीर कर रहा हूं। कितने साल हो गए? 2023, 20 साल हो गए। मेरा तजर्बा यही है, 20 साल का मुताला, 20 साल का मुशाहदा। मैं गांव का नाम गिनूंगा तो एक मोटी किताब चाहिए। मैं जितने गांव में जलसे में गया आज तक, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 20 साल का मुशाहिदा यही है कि मेरे इलाके का मुसलमान, मेरे मुल्क का मुसलमान, मेरे बिहार का मुसलमान, मेरे सीमांचल का मुसलमान, मेरे अररिया का मुसलमान, मेरे करहू बना गांव चकई का मुसलमान 4 काम कर ले। खुदा की कसम, इसकी इज्जत को, इसकी आबरू को, इसकी सलामती को, इसके अमन को, इसके इंसानियत को, इसकी तामीर और तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, 4 काम आपको करने हैं। 4 काम करने के लिए आज आप यहाँ जमा हैं। तालीमी जलसा भी है, इस्लाही जलसा भी है, छत ढलाई भी है और दस्तारबंदी का भी जलसा है। अगर आप देखेंगे और स्टेज का मुताला करेंगे तो 4 काम नजर आएगा। ये 4 चीज आपके स्टेज पे मौजूद है। आप तैयार हैं? मस्जिद से जुड़ेंगे? पक्का। पहला काम, मस्जिद से राब्ता रखिएगा। सारे मुसलमान नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की, पक्का रहा? पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ो। रमजानी मुसलमान मत बनो। रमजान आने वाला है। शराबी, कबाबी, जुआड़ी पहली सफ में जाएगा। अच्छी बात है, जाओ, तौफीक मिली है। कहता है कि मोटका मोटका शैतान को बांध देगा, बड़का बड़का शैतान को बांध देगा। अरे गधा कहीं का, तुम बोलता है फख्र के साथ कि बड़का बड़का मोटका मोटका शैतान को बांध दिया, इसलिए हम नमाज में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले तुम शैतान के चंगुल में सबसे आगे तुम ही था। मुस्लिम नौजवान कहता है बड़े बड़े शैतान को बांध दिया गया। अगर उसको पूछा कि तुम नमाज नहीं पढ़ता था, तुम 11 महीने नमाज नहीं पढ़े, आज क्यों नमाज पढ़ने आए? नौजवानों को पूछा है तो नौजवान कहते हैं कि शयातीन, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये तो अल्लाह का फजल है कि रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, लेकिन ये फ़ख्र के साथ कहता है। क्या सोच के कहता है? 11 महीने नहीं आए, 1 महीना आए। मतलब प्रचार करता है कि 11 महीने हम शैतान के भाई थे, अब ईमान के भाई। ईमान के साथ तय करो पक्का 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना? नंबर 2, मदरसों से अपना रिश्ता को मजबूत रखेंगे इंशाअल्लाह। हिफ्जुल कुरान का भी चंदा होगा, छत ढलाई का। एक एक बंदा ताउन कीजिएगा ना, दिल से करिएगा ना, दिल से करिएगा। हाथ उठाइएगा ना। चंदा करने वाले माहिर फन हजरत अल्लामा मौलाना तशरीफ रखते हैं यहाँ। मैं तो उस सिलसिले का बिल्कुल नादान बंदा हूँ, आता नहीं मुझे, लेकिन इतना तो आता है कि आप चाहेंगे तो मदरसा भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, आलिम भी बनेगा। आप नहीं चाहेंगे तो इस समाज में लूट खसूट बेईमानी होगी। लेकिन आप तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा गवाही देने के लिए तैयार है। नंबर 3,
علماء کے صحبت میں رہیے، علماء کو گالیاں مت دیجیے، مدرسے کے ناظم کو برا بھلا مت کہیے، مسجد کے امام کو توہین مت کیجیے۔ حافظ قرآن، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں جب مدرسے سے ہمارے بچے یو پی سے، ہریانہ سے، عقل کنواں سے، اتر پردیش سے پڑھ کے آتے ہیں، تھوڑی سی سائیکل چلانے میں ہمارا بچہ ریس کر لیا تو چوک پہ ہمارا یہ کلوا، یہ بدوا، یہ سنیچرا مزہ مارتا ہے، یہ سالے سب کو چھٹی ملی دیکھو کتنا اڑا رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن بچہ اگر سال بھر مدرسہ میں بن کے آیا اور آج سائیکل اڑا لیا تو تم بولتا ہے کہ بچہ بمک گیا ہے، سالا گدھا تم دن بھر کورک سپی کا الٹا رہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ میرے سماج کا نوجوان جانے دو، بوڑھا جانے دو، 10 سال کا بچہ کورکس پی رہا ہے، جاؤ کروبنا مدرسے سے، حفظ القرآن سے، چکے کی جامع مسجد کے سڑک پہ صبح میں کروبنا کا آدمی ایک ٹریکٹر روڈ پہ رکھ کے 4 بندہ کو کھڑا کرو، میں گارنٹی کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں کہ سڑک کے دونوں کنارے سے صرف کوریکس کی شیشی کو ٹرالی میں بھرا جائے گا تو مرکز چکئی تک جانے جاتے ٹرالی پوری بھر جائے گی۔ کون پیتا ہے؟ کون پیتا ہے؟ کون پیتا ہے؟ یہ کون ہے کوریکس کا مافیا؟ یہ کون ہے شراب کا اڈا چلانے والا؟ کون ہے شراب کا ڈیلر؟ کیوں نہیں روکتے ڈیلر کو؟ کیوں نہیں منع کرتے اس کو؟ کیوں نہیں سمجھاتے بچوں کو؟ تمہارے بچے شراب پی کے، تمہارے بچے کوریکس پی کے آج پتہ نہیں چل رہا ہے۔ قوم کے لوگوں بچوں پہ پابندی نہیں لگائی، بیٹے کا ہاتھ نہیں پکڑا، ان کا گریبان پہ ہاتھ نہیں دیا، 15 سے 20 سال کے بعد رانچی کے لیے دروازے کھل جائیں گے، باپ مارا جائے گا، ماں ماری جائے گی، بیویاں پٹائی کھائیں گی اگر آج سماج کے بچے کو ہاتھ پکڑا نہیں گیا۔ اور پنچایت کے مکھیا جی اور وارڈ کے ممبر اور سمیتیوں اور سرپنچوں اور پارشدوں کس کام کے لیے ہو؟ کس کام کے لیے ہو؟ ساری پنچایت کرو گے، کوریکس کو روکنے کی پنچایت کون کرے گا؟ اور مکھیا جی علماء کے ساتھ، مدرسے والوں کے ساتھ مل کے کرہوبنا سے لے کے بیرگاچی چوک تک، ارریا تک، چکئی سے لے کے بیرگاچی چوک تک، یہ دھبڑا گاؤں سے لے کر کے جوکی ہاٹ تک، مٹیاری سے لے کر کے اودا ہاٹ تک، یہ گاڑیوں کی قطاریں جو بھر بھر کے جا رہی ہیں، کون جا رہا ہے؟ بارات میں کون جا رہا ہے؟ جنات ہے، جنات ہے، بھوت ہے، ارے کون ہے؟ یہی ٹوپی والا۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، کتنے اچھے سندر لگ رہے ہیں آپ کے چہرے، ٹوپی آپ کے سر پہ ہے، اب پیار سے بات سن رہے ہیں تقریر کی، معاف کیجئے گا، کل آپ کے دروازے سے بارات جائے گی تھی اسی ٹوپی کے ساتھ، سر میں تیل کوڑ لگا کے، چلا کے اور تونی باندھ کے آپ آگوں میں بیٹھ کے جائیے، آپ جائیں گے، آپ سے بارات، آپ سے جہیز، آپ سے رشوت۔ کل میرے پاس آج فجر کے بعد میں ابھی بول کے آ رہا ہوں چلنیا کے جلسے میں، آج میرے پاس ایک نربت گنج کے صاحب آئے، میرے خیال سے وہ لگتا ہے کہ سرکاری سیاسی کوئی لیڈر تھے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ لوگ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں، ہم بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بتائیے کیا کرتے ہیں؟ بولے کہ ہم نے 5-15 دن کے اندر 1,70,000 روپے ہم نے چندہ کیا ہے۔ ہم نے کیا کریے گا چندہ کر کے؟ بول رہے کہ ایک بیوہ اور مسمات کی بیٹی ہے، اس کی شادی کرائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بیوہ اور مسمات کی بیٹی ہے، آپ شادی کرائیں گے، 1,75,000 کا کیا کام ہے؟ دونوں مل کر کے ایک مسجد میں نکاح پڑھا دیتے، دیر مہر مہر فاطمی طے کر لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ بولے کہ نہیں، وہ ٹھیلا چلانے والا 1,30,000 تو اسی نے لیا ہے، اور ٹھیلا چلانے والوں، بھٹے پہ کام کرنے والوں، پیٹ پہ سیمنٹ کی بوریاں لادنے والوں، دلی میں پخانہ صاف کرنے والے نوجوانوں، معاف کرنا، دلی میں پخانہ صاف کرنے والے نوجوانوں، اور بنگلور کی گلیوں میں، وہاں کے پہاڑوں میں پتھر پھوڑنے والے نوجوانوں، گاؤں کی بیٹیوں سے تم پیسے کے بغیر شادی کرنے کو کیوں تیار نہیں ہو؟ بات کیا ہے؟ کون ہے وہ لڑکی جس کو تم لانا چاہتے ہو؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ،
چندردئی کا مارکیٹ تم نے بنا دیا. جس بیٹی کو ماں نے باپ نے پال پوس کے تمہارے حوالے کیا, تمہارا دل تیار نہیں ہے کہ اس دلہن کو ہی جہیز سمجھا جائے. روپے تم مانگتے, پیسے تم مانگتے, گاڑی بارات گھوڑے تم کرتے, موٹی موٹی رقمیں تم مانگتے, ادھار مہر تم مانگتے. پوری زندگی ایک ایک شوہر, پوری زندگی ایک ایک شوہر. 90% میرا مطالعہ, 90% شوہر اپنی بیوی کی مہر ادا نہیں کرتا. بے شک بھائی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے نا. 90% مسلمان, اللہ معاف کرے نہیں بولنا چاہیے, وہ اما بنعمت ربک فحدث. میں نے شادی کی, شادی کے بعد جن لوگوں نے مہر باندھا میری مرضی سے زیادہ باندھ دیا. الحمدللہ بزرگ لوگ تھے, قبول کر لی. میں نے ایک دن اپنی اہلیہ کو لیا, رجسٹری آفس گیا اور ایک زمین اپنی اہلیہ کے نام میں نے رجسٹری کر دی اور میں نے کہہ دیا کہ تمہارا مہر ہے. سونے چاندی دینا چاہیے, میرے پاس سونے چاندی ہے نہیں, زمین دے دی ہے. سونا چاندی کا دام جتنا بڑھتا ہے زمین کا دام بڑھتا رہے گا, یہ تمہاری مہر ہے. کہنے لگی بیوی کیا کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ, یہ تو غلط کر دیا آپ نے. میں نے کہا کہ نہیں, یہ بھی ایک رواج ہے میرے یہاں کی بیوی قبول کرنا نہیں چاہتی ہے, غلط کہتی ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر یہاں مستورات ہیں, عورتیں ہیں, میرے خیال سے پنڈال لگایا گیا ہے, اگر آواز جا رہی ہے, میں ایک ایک عورت کو کہنا چاہتا ہوں اپنے شوہر کو بیٹھا کر کے تم اپنا حق مہر وصول کرو. بالکل بالکل بالکل, ہمت کے ساتھ وصول کرو. علماء بیٹھے ہیں, پوچھئے, لکھا ہے کہ اگر شوہر نے مہر میں ادھار لکھا دیا مہر معجل حمزہ سے تب تو ادھار لینے کا حق ہے, اور اگر مہر معجل عین سے لکھوا دیا تو شوہر بیوی کو حق حاصل ہے کہ پہلی رات میں اپنے شوہر سے کہے کہ جب تک تو مہر ادا نہیں کرے گا تجھے میں اپنے اوپر قابو نہیں پانے دوں گی. اختیار کیا مولانا ہے نا مسئلہ, ہے نا مسئلہ. لیکن بولو شوہروں, کتنے شوہر ہیں پنڈال میں جس نے پہلی رات میں بیوی کا حق مہر ادا کیا؟ نہیں. دوسری رات, تیسری رات, چوتھی رات تو دور کی بات ہے. افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ہم سارا کام کر کے آتے, بیوی کا مہر ادا نہیں کرتے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر مردانگی دکھا کے آتے, اور باہر بلی, بھیگی بلی بن کے آتے, اور جب بیوی کے پاس آتے ہیں تو مردانگی ڈکٹیٹر بل کلنٹن اوباما بن کر کے آتے ہیں, مسٹر بن کے آتے ہیں, دھوس جماتے ہیں. کس بیوی کے اوپر جس بیوی کا قرضہ کھائے ہوئے ہیں, جس بیوی کے باپ نے ہونڈا دیا, گاڑی دی, پیسہ دیا, عیش کے سامان دیے, کیش دیا, باراتیوں کو 200-250 باراتیوں کو کھلایا, تم تھپڑ اور تماچا مارتے ہو اس بیوی کو. شرم نہیں آتی؟ غیرت زندہ نہیں ہے, ایمان اور اسلام اور انسانیت زندہ نہیں ہے. آدمی نہیں ہو, حیوان ہو کیا؟ طے کرو کہ بیوی کو نہیں ماریں گے. ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ بیوی کو نہیں ماریں گے, کوئی بیوی کو نہیں مارے گا. اور ایک بار ہاتھ اٹھائیے, جتنے لوگ مہر ادا نہیں کیا آج طے کریے ہم بیویوں کا مہر ادا کریں گے انشاءاللہ. پکا پکا مہر ادا کریں گے, کریے گا ادا, کریے گا ادا. آپ کی بیوی اگر جلسہ میں سن رہی ہوگی تو خوش ہو گئی ہوگی. الحمدللہ. کہاں کا مولوی آیا ہے, ہماری بات بول رہا ہے, کتنا خوش ہوگی, کتنا. ارے کتابوں میں لکھا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی کی بھی گنجائش ہے. پوچھ لی مجھ سے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے. تو بابا اگر ہم سچ بولیں گے تو کتنا خوش ہوگی بیوی. بیویوں کو خوش کیجیے. اور آخری بات, نشے کے ساتھ جہیز کے رواج کا خاتمہ کیجیے. پیسہ مت مانگیے, روپے مت مانگیے, کپڑے مت مانگیے, بارات لے جانا بند کر دیجیے. 2 4 5 7 آدمی 15 آدمی کے ساتھ نکاح کیجیے. ہیں تیار؟ ہیں تیار؟ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ پیسے نہیں مانگیں گے, روپیہ نہیں مانگیں گے, تیار ہیں؟ میں تقریر ختم کرتا ہوں, 20 منٹ ہو رہا ہے. ایک بار کھڑے ہو جائیں تو دیکھیں کرہوبنا والے بڑی محبت سے آپ کے بیچ میں میرے ساتھ معاہدہ کریے. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ایک ایک بندہ کھڑا ہو جائے, ایک ایک بندہ کھڑا ہو جائے, میرے ساتھ معاہدہ کرے. کافی مجمع ہے, کافی لوگ ہیں, اور دیکھیے 50 علماء ہیں. پہلی بات ہم اپنے علماء سے کہنا چاہیں گے, ادباً بڑے احترام کے ساتھ, آپ قوم کے رہبر ہیں, امام ہیں, قائد ہیں, آپ طے کریں کہ انشاءاللہ بغیر سنت والی شادی میں ہم علماء نہیں جائیں گے. آپ پہلے ہاتھ اٹھائیں. آپ, ہم بغیر سنت والی شادی میں نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے انشاءاللہ.
الحمدللہ علماء نے آپ کے سامنے میں طے کیا ہے کہ جو سنت والی شادی ہوگی اسی میں جائیں گے، جو لین دین روپیہ پیسہ مانگ مطالبہ ڈی جے باجا بارات والی شادی ہوگی نہیں جائیں گے۔ آپ بولیے ایمانداری کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کریں گے؟ آج کے جلسے کی کامیابی کا ایک عنوان یہ بھی ہے، سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ پکا پکا کریے گا، پیسہ نہیں مانگیے گا، روپیہ نہیں مانگیے گا، بولیے میرے ساتھ اللہ میاں ہم سب کو معاف فرما، بولیے 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 اے اللہ، بولیے ارے بولو بابا میں 3 گھنٹے سے چلا رہا ہوں اور پھر ابھی بھی 3 گھنٹہ بول سکتا ہوں، آواز سے بولیے اے اللہ توبہ کرتے ہیں معاف کر دیجئے، آواز سے بولیے اے اللہ توبہ کرتے ہیں معاف کر دیجئے، رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، اے اللہ آج ہم 50 علماء کے سامنے وعدہ کرتے ہیں اب آئندہ سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ بولیے آواز سے بولیے، چپی سادھ لیا، کرہو بنا والا چپی سادھ لیا۔ چکئی والا بولتا ہے کہ مکئی کے زمانے کے اندر ہے، پیسہ جمع ہوگا ٹکا لے کے بیاہ کریں گے۔ بولو ایک مرتبہ وعدہ کرتے ہیں سنت کے مطابق نکاح کریں گے، شادی میں روپیہ پیسہ نہیں مانگیں گے، بولو روپیہ پیسہ نہیں مانگیں گے، بھوج لڑکی والے کا نہیں کھائیں گے، بارات نہیں جائیں گے، بولو بھائی بارات نہیں جائیں گے، لمبی چوڑی مہر نہیں باندھیں گے، ادار بہر نہیں باندھیں گے، شامیانہ نہیں لگائیں گے، لمبی چوڑی خوبصورت شادی کارڈ نہیں چھپائیں گے، سنت کے مطابق نکاح کریں گے، مسجد میں نکاح کریں گے، علماء کو ساتھ لے جائیں گے، مختصر مہر رکھیں گے، نقد مہر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جو سنت کے